حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون ناواقف ہوگا؟ حضرت مولانا فرید صاحب دامت برکاتہم نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاندار واقعہ پیش فرمایا، سنیں۔ دہلی کی درگاہ پر جو عرس ہوتا ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں ایک تاریخ کی کتاب میں نے پڑھا کہ جب حضرت کا انتقال ہوا تو اس موقع پر ان کے جتنے خلفاء بڑے اہل اللہ میں سے تھے اور بہت بڑے داعی بھی تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلفاء مختلف صوبوں میں ملکوں میں جاتے تھے وہاں سے اور وہ پھر وہاں پر کام کرتے، تو ایک رائج طریقہ تھا اس وقت کا کام کرنے کا۔ جب انتقال ہوا تو حضرات جمع ہوئے تھے تو انہوں نے تدفین وغیرہ سے فارغ ہوئے، ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھے کہ بھائی حضرت تھے، سب آتے تھے، استفادہ کرتے تھے، کام کی شکلیں بناتے تھے، جاتے تھے ملکوں میں علاقوں میں کام کرتے تھے، اب وہ تو چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ تو پھر انہوں نے آپس کی مشاورت سے بات طے کی کہ ہم سال میں ایک دن سب جمع ہو جایا کریں گے اور ہم آپس میں بیٹھ کر سوچیں گے کہ بھائی کس طرح کام کرنا ہے، کیسے آگے بڑھانا ہے۔ تو وہ ایک دن وہ جمع ہوتے تھے، وہی والے دن جس دن ان کا انتقال ہوا، اور وہ شکلیں سوچتے تھے، کام کی محنت کی تدبیر کرتے تھے، امت کی اصلاح کے لیے نظام قائم کرتے تھے۔ تو وہ وہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی اور ابھی جو حال ہے سب کو پتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ رسمیت پر گیا اور ہوتے ہوتے اس کے نفع کے پہلو ختم ہو کر نقصان کے پہلو شامل ہوتے گئے۔ تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم غور کریں اپنے کام پر، اور اس میں خصوصاً مستورات کا جو ہمارا کام ہے، یعنی 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، کہیں 20 سال ہو گئے، اس کام کے ذریعے سے جس محنت میں تاثیر ہے، بارہا سنتے ہیں ہم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو مکے کا کفر، شرک اور مدینے کا نفاق سب دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، اور جہاں بے حیائی تھی، جاہلیت کے دور کا جو معاشرہ ہے، جاہلیت کا دور کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرت کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ وہاں عورتوں کا کیا حال تھا، بچوں کا کیا حال تھا، جوانوں کا کیا حال تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے ذریعے سے وہ ساری معاشرت جو جاہلیت کی تھی ختم ہو کر اسلام کا ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ گیا، اور بہت تھوڑے وقت میں آ گیا، کوئی لمبا زمانہ نہیں گزرا اس میں۔ وہ اصل محنت کرنے والوں کی پختگی تھی، حالانکہ مجمع تھوڑا تھا، مجمع زیادہ نہیں تھا، مجمع تھوڑا تھا، لیکن ان کے عزائم پختہ تھے، نیتیں اچھی تھی، طریقہ کار مضبوط تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جاہلیت کے تمام رسوم کو اور تمام خرافات کو عافیت کے ساتھ ختم کر دی۔ اس کے لیے کوئی قوت نافذہ اس وقت استعمال نہیں ہوئی ہے، یہ جو دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں کوئی ایسی زیادہ قوت کے ساتھ کام نہیں لیا گیا ہے۔ بعض مرتبہ یہ خیالات آتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب تک ڈنڈا نہیں ہوگا کام نہیں چلے گا، معاشرت کے سدھار کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہے، اب بہت ہو گیا، سمجھانے کی باتیں بہت ہو گئی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور گزرا ہے تو اس میں زیادہ افہام و تفہیم ہے، شریعت کی چونکہ تکمیل کرنی تھی، مصلحت اسی کی تھی کہ اس طرح کے بعض قصے پیش آئے، کوئی زنا کا بھی واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حد بھی نافذ کروائی گئی۔ باقی عموماً جو آپ کا محنت کا طرز تھا وہ اسی طرح کا تھا، افہام و تفہیم ہے، اس میں سمجھنا سمجھانا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، موقع بہ موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی بات کی اور ان کو بھی سمجھایا، مردوں کے ذریعے سے بھی ان کے گھروں تک دین پہنچانے کی شکل قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کی نقل اتارتے ہوئے محنت کا ایک نظام قائم ہوا ہے، گھر کی تعلیم، محلے کی ہفتہ واری تعلیم، اور مستورات کا ایک محدود خروج اپنے شوہر کے ساتھ، محرم کے ساتھ، شریعت کے اصول کی پابندی کے ساتھ، وہ ایک بہت مستحکم اور مضبوط نظام ہے۔ لیکن یہ اس وقت مفید ہے کہ جب وہ اچھی نیت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح فکروں کے ساتھ، ورنہ اگر وہ رسمیت ہے کہ بھائی مستورات کا بیان جس کا طے ہے اس کو ہی پتا نہیں کہ مجھے آج بیان کرنے جانے کا ہے، کہ دوپہر میں ان کے ذمے 2 بجے بیان ہے، تو وہ گھر والے فون کرتے ہیں کسی کو، بھائی آج کس کا بیان ہے ذرا بتاؤ ان کو، یہاں مستورات انتظار کر رہی ہے، تو پھر وہ اتنی فکر کے ساتھ کام ہے تو کیسے مؤثر بنے گا۔ مستورات کے آج تعلیم کے حلقے ہیں مسجد کے اطراف میں 2 جگہ 3 جگہ،
اور مسجد اور جماعت کو یاد بھی نہیں ہے کہ آج تعلیم ہے، تو پھر کیسے وہ چیز منتقل ہوئی؟ اس لیے ضرورت ہے کہ بزرگوں نے جو ترتیب دی ہے یہ بہت محفوظ اور مستحکم شکل ہے، اس کو آہستہ آہستہ جو ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر 30-40 گھروں پر مستورات کے تعلیم کا حلقہ قائم ہو جائے۔ ابھی استعداد نہیں ہے تو با استعداد مستورات اپنے آپ تیار نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ پیدا نہیں ہوگی، وہ تو مسجد اور جماعت کو کرنا پڑے گا۔ مسجد کی جماعت کے ذمہ ہے کہ وہ ایسی باصلاحیت مستورات تیار کریں، اور کہاں سے لائیں گے؟ مستورات جماعت کے جو مستورات جماعت کے ساتھی ہیں ان میں بیویاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی مائیں ہیں، ان کی پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، رشتہ دار ہیں، وہیں سے اندر ہی سے عملہ نکلے گا۔ ان پر محنت کر کے ان کو تیار کیا جائے، اور وہ تیار ہوگی گھر کی تعلیم کے راستے سے، جو اصل اساس ہے مستورات کے کام میں، جو اصل بنیاد ہے گھر کی تعلیم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے ہی اس کی شروعات کی، پہلے ہی دن سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ امی جان جاہلیت کے اس دور میں وہ پلی بڑی تھی، جوان ہوئی، بڑی ہوئی، نکاح ہوا، 40 سال کی عمر میں تو نکاح ہوا۔ حضور علیہ السلام کی صحبت و خدمت کا وہ اثر تھا کہ پہلے ہی دن سے ان کے اوپر دینی رنگ چڑھا، اور پہلے ہی دن سے دعوتی رنگ چڑھا، دینی رنگ بھی چڑھا، دعوتی رنگ بھی ان پر چڑھا۔ بہت سارے ان کے واقعات اس نوعیت کے جس میں وہ مکہ کی عورتوں کو دعوت دے رہے۔ ایک موقع کا قصہ لکھا ہے کہ انہوں نے مکہ کے شرفاء کی خواتین کو جمع کیا اپنے گھر پر، کھانے کے عنوان پر ان کو کھانا کھلایا پلایا، پھر اس کے بعد ان سے پوچھا کہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے بھلے آدمی ہیں۔ ان سے وہ تصدیق کروا کر اب ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بھیجے وہ پیغمبر ہیں، اور وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے۔ تو یہ دعوتی رنگ وہیں چڑھا ہے۔ ایسے دیگر ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا۔ مدینہ منورہ کی جو آپ کی زندگی ہے وہ کل 10 سال کی ہے، وہ 10 سال میں آپ کے 25 یا 27 تو سفر ہے، اور مدینہ منورہ میں رہنے کا جو زمانہ ہے آپ کا، اس میں ایک طرف وحی آ رہی ہے، دوسری طرف اس وحی کو امت میں منتقل کر رہے ہیں۔ یہ غزووں کے اسفار ہیں آپ کے، جہاں بیچ کے جو فرصت کے ایام ہے اس میں کئی وفود آ رہے ہیں، امت کے اور مختلف مسائل تھے وہاں رہتے ہوئے، اور آپ کے ذمے 24 گھنٹے اتنی ساری عبادت کی، دعوت کی، تعلیم و تعلم کی، خدمت امت کی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو دین دیا، علم دی۔ یہاں تک کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتا ہے کہ ہم نے تقریباً آدھا علم امی جان سے سیکھا ہے، آدھا علم۔